السلام علیکم ویورز، میں امتیاز احمد ہوں اور اس دفعہ 2022 میں پی پی ایس سی کے تھرو بطور لیکچرر اردو گریڈ 17 میری فائنل ریکمنڈیشن ہوئی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا انٹرویو ایکسپیرینس رکھوں گا تاکہ نئے آنے والے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ اس دفعہ اردو لیکچرر کا جو تحریری امتحان کا میرٹ تھا وہ 58 بنا۔ میرے اس میں 60 مارکس تھے اور اکیڈمک جو سکور میرا تھا وہ 33 تک رہا۔ انٹرویو میں مجھے 74 مارکس دیے گئے۔ تو اب جاتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ حسب روایت چیئرمین صاحب کا جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن کا ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف، اور میں نے ان کو انٹروڈکشن دیا کہ سر آئی ایم امتیاز احمد، آئی ایم فرام شیخو پورہ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ جاب ان پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس فرام 11 ایئرس۔ تو چیئرمین صاحب نے مجھے یہیں پہ روک لیا، وہ کافی زیادہ امپریس ہوئے۔ کچھ ڈپارٹمنٹل سوال کیے، کچھ پالیٹکس کو ٹچ دیا، ایک دو سوال کرنٹ افیئرس کے بارے میں بھی تھے۔ تو یہ 15 سے 16 سوال کیے گئے مجھ سے جو چیئرمین نے کیے۔ یہ پہلا سٹیپ میرا انتہائی شاندار رہا۔ اس کے بعد میری لیفٹ سائڈ پہ ایک میل ایس ایس بیٹھے تھے، انہوں نے سبجیکٹ ریلیٹڈ سوالات شروع کیے۔ تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ تو وہ ڈیفینیٹلی میں نے ناصر کاظمی کو زیادہ پڑھا ہوا تھا، تو پھر اس لیے ناصر کاظمی پہ ڈیٹیل میں جا کے بات ہوئی، جس میں ان کی شاعری پہ بات کی گئی، نظم، غزل، ترانے۔ پھر ان کی حیات پہ بات ہوئی، ان کی ہجرت پہ بھی بات کی گئی، ان کے اشعار میں جو مختلف ٹیکنیکس کو استعمال کیا گیا تھا ان پر بات ہوئی۔ اور الحمدللہ یہ سیکنڈ پورشن بھی بالکل 100% اچھا رہا۔ تو میری رائٹ سائڈ پہ فیمیل ایس ایس بیٹھی تھی اردو کی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو نثر میں کیا پسند ہے؟ اب میں خود کالمسٹ ہوں اور افسانہ نگار ہوں، تو میں نے وہاں پہ افسانے کو رکھا، اور بہترین افسانہ نگار کا پوچھا گیا تو اس کے جواب میں تفصیل کے ساتھ منٹو پہ بات ہوئی، منٹو کی حیات اور منٹو کے افسانوں پر، دونوں پر بات ہوئی۔ آخری مرحلے میں میرے ایم فل کے مقالے پہ بات ہوئی، میری ڈگری پہ کہاں سے کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور میرے کالمز اور افسانے یہ باقی رہ گئے تھے۔ جاتے جاتے ان کو بھی ٹچ دیا انہوں نے۔ تو اس طرح آلموسٹ جو انٹرویو پینل تھا اس میں 3 لوگ تھے، اور تینوں لوگوں نے آلموسٹ مجھ سے 45-46 کویسچنس کیے۔ تو مجھے الحمدللہ ایک دفعہ بھی کہیں پر بھی سوری نہیں کہنا پڑا، اور یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، میرا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ تو اب میں ٹپس کی طرف بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے زیرو سے شروع کرنی ہے تیاری، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنا ماسٹرز کا سلیبس دیکھا جائے، کیونکہ اب پی پی ایس سی کا جو ریٹن ٹیسٹ کا پیٹرن ہے وہ کافی حد تک کنسیپچل ہے۔ تو جب آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے، آپ میرے نزدیک آپ اچھی طریقے سے معروضی نہیں دیکھ سکتے، ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ماسٹرز کا سلیبس، اس کے بعد بی اے، ایف اے اور میٹرک کی اردو جو ہے اس کو بھی اچھی طرح دیکھا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں جو معروضی کی بکس ہیں جو اویل ہیں اور جو اچھی ہیں، یہاں پر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی بک آ جائے اس کو پڑھتے ہیں،
اور وہ انتخاب کرنے میں تھوڑی سی مار کھا جاتے ہیں کہ کس چیز کا انتخاب کیا جائے اور کس بک کا انتخاب کرنا ہے. تو یہاں پر یہ چیز بہت میٹر کرے گی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور ہم نے کیا نہیں پڑھنا. تو اس حوالے سے کلید اردو بہت اچھی بک ہے. اردو جنرل بھی بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد کچھ جو نئے کیپسول آتے ہیں مارکیٹ میں ان سے بھی آپ ہیلپ لیں. گوگل بھی کر سکتے ہیں, یوٹیوب سے لیکچر بھی لے سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. جب آپ کی معروضی اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک شاعر تیار کریں. اور یہاں پر بھی بڑا ٹپیکلی آپ کو اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کس شاعر کو میں اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہوں, کون سا شاعر ہے جس کا مزاج میرے مزاج کے ساتھ میچ کر رہا ہے, جس کی غزلیں, جس کی شاعری مجھے زیادہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو جو چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے آپ کو یاد کرنے میں بھی اتنی ہی آسان ہوتی ہے. آپ جب شاعر تیار کریں گے تو اس کے کلام کے علاوہ یا کلام کے ساتھ ساتھ اس کی حیات پر بھی آپ نظر ڈالیں گے. اس کی زندگی پر, اس کے کارناموں پر لکھی ہوئی چند ایک کتب وہ آپ مارکیٹ سے لیں, لائبریری سے لیں یا ریختہ سے لیں, وہ آپ لازمی پڑھیں. ایک آپ کا شاعر تیار ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک نثر نگار بھی تیار ہو آپ کا. اب میں یہاں پر بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مزاج کو دیکھیں. نثر میں آپ کو ناول پسند ہے, افسانہ پسند ہے, آپ بیتی پسند ہے, سفر نامہ پسند ہے, جو بھی صنف آپ کو پسند ہے آپ اسی کو آگے لے کے چلیں, اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں. فرض کریں آپ کو افسانہ پسند ہے تو ظاہر ہے آپ کو ایک افسانہ نگار بھی پسند ہوگا. اس افسانہ نگار کے سارے افسانے نہیں تو کم از کم آپ نے ہاف افسانے پڑھ رکھے ہوں. پھر اس کی زندگی پر لکھی ہوئی کہ 2 سے 4 بکس بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری جو معلومات ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہو گئیں. اور معروضی شروع کرنے سے پہلے آپ تاریخ زبان و ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں, کیونکہ جتنی آپ کی تاریخ اچھی ہوگی اتنا آپ کا سلیبس پکا ہوگا اور اتنی ہی آپ کی معروضی اچھی ہوگی. تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا یا میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تنقیدی اور تحقیقی جو مقالات ہوتے ہیں, مقالے, ان پر بھی نظر رکھیں, وقت نکالیں اور ان کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کی جو تنقیدی اپروچ ہے یا تنقیدی حص ہے وہ تیز ہو. آپ کو تنقید کے آغاز و ارتقاء, تحقیق کے آغاز و ارتقاء, اردو شاعری, اردو نثر, ناول, افسانہ, یہ جتنی بھی اصناف ہیں ان کے آغاز و ارتقاء اور ان کی روایت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو ادب کا جو قاری ہے, جو ایک استاد بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کی خاص حوالے سے جو جدید ادب ہے اس پر گہری نظر ہونی چاہیے کہ جدید دور کے جو ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, کون سے نئے ناول آ رہے ہیں, کون سے نئے افسانے آ رہے ہیں, ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جدید ادب کے حوالے سے آپ سے کافی زیادہ سوالات ہوتے ہیں. تو اس طرح ساری ڈومینز پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. صرف ایک ڈومین کو لے کے چلنا, نثر پہ آپ کا فوکس ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شاعری کو چھوڑ دیتے ہیں, یا شاعری کو آپ زیادہ وقت دے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نثر کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو نثر بھی تیار کرنی ہے, آپ کو شاعری بھی دیکھنی ہے, آپ کو جدید ادب کے حوالے سے جو چیزیں نت روز مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان پر بھی